السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمیں جی جوائن کیا ہے ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب نے. بہت شکریہ سر آج آپ آئے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور جب سے آپ سے بات ہوئی اس کے بعد سے پنجاب گورنمنٹ بھی خان صاحب نے جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیزالو کرا دی ہے کہ پی کے گورنمنٹ کرا دیا، لیکن آرام انہیں پھر بھی نہیں آ رہا. تو اب ہوا یہ ہے کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ ابھی تک اعظم خان صاحب کو جو ہے کے پی کے کا چیف منسٹر بنایا گیا ہے اور پنجاب کے لیے 4 نام گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کس کے اوپر ایگری کرتے ہیں. ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب لندن پہنچے ہوئے ہیں اور ان کی بھی سیٹ جا چکی ہے. 35 سیٹس اور ایکسیپٹ ہو گئی ہیں، یعنی ریزگنیشن اور ایکسیپٹ کر لیے گئے عمران خان کی پارٹی کے. کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اکانومی کی حالت ادھر خراب ہے لیکن یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں ہیں، کوئی بھی ملک کی طرف یا ملک کے لیے کچھ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تھینک یو آرزو انوائٹ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ میرا خیال ہے آپ کی جو گفتگو ہے وہ ہماری پچھلی گفتگو کا تسلسل ہے نا. اٹس اے کنٹینیویشن کہ کیا ہوا تھا، ہماری کیا بات ہوئی تھی پچھلی دفعہ، کیونکہ وہی موضوع چل رہے ہیں. آپ کے ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، وہ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں. ان کو میں کئی سالوں سے سن رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نظام گر رہا ہے، نظام گر رہا ہے، نظام جا رہا ہے، نظام گر رہا ہے. تو ہمیشہ میں یہ سوچتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی پریڈکشن ہے جو ان سے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. ان کو شاید کوئی کیا ایسی خبر ہے جو ہونے والا ہے لیکن پھر وہ ہوتا نہیں تھا. لیکن اب جو آپ نے سوال کیا ہے، اور اب معذرت کے ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس سوال کو آپ ابھی تک کیوں اپنے باقی صحافی کولیگز کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ انہی باتوں پہ توجہ دے رہی ہیں؟ آپ کو میرا خیال ہے براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سب کچھ لاسٹ ٹائم آپ کو میں نے ورڈ یوز کیا تھا نا، کرتوت، شنینگنز ہے جو ان سے ان کے، آپ ان کی شنینگنز کو دیکھیں جو لاسٹ ٹائم ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی. اب اس کی کتنی کنٹینویشن ہے یہ کہ خان صاحب نے جو اسمبلیاں تحلیل کی ان کے لیے کوئی ٹھوس وجہ نہیں تھی، وہ صرف ایک سیاسی فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے کہ گوئنگ فارورڈ نظام کیسے چلے گا کیسے نہیں چلے گا. اس میں صرف ایک اپنی ذاتی انا پرستی کی اور اپنے ایک سیاسی خواہشات کی، اقتدار کی جو جنگ ہے وہ آپریٹو فیکٹر ہے. اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ان ریٹرن ہوا ہے، آپ دیکھیے جو یکدم سے جو خبریں چل رہی تھی، گردش کر رہی تھی پچھلے 2 ہفتے سے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس لوگ کم ہو گئے ہیں، 6 یا 7 لوگ نون لیگ کے کٹ گئے ہیں، ان کو ان اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے صدر صاحب. تو اس کے بارے میں کیا ہوا کہ یکدم سے انہوں نے بھی، اسپیکر صاحب نے کوئی قانونی جواز پیش کیے بغیر، حالانکہ پہلے وہ استعفے قبول کرنے سے پہلے شور مچاتے رہے کہ جی ہم استعفے قبول نہیں کریں گے جب تک ایک بندہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، کنفرم کرے گا، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اب یکدم سے انہوں نے بھی ایک سیاسی فیصلہ کیا اور وہ استعفے قبول کر لیے. یعنی جو انہوں نے حرکت خان صاحب نے کی، اگر آپ اس کو ملکی مفاد کے میں دیکھیں کہ کتنی فضول اور غلط حرکت تھی، تو انہوں نے بھی اس کے مقابلے میں ویسی ہی حرکت کر دی. تو یہ جو باتیں، اس کو پھر آپ دوسرے تناظر میں دیکھیے، جیسے شہباز شریف کے صاحب ہیں جو ان سے یو اے ای گئے، سعودیہ کے فائنانس منسٹر کا جو ڈیووس میں بیان آیا کہ ہم جو ان سا ہمارا پیسہ وہ کن شرائط پہ وہ دینا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں ظاہر ایک بڑی ہاٹ خبر رہی. یو اے ای سے جو پیسہ ملنا تھا اس کے بارے میں کیا شرائط تھی، یو اے ای کو چیزیں بیچنے گئے، اپیرنٹلی انہوں نے خریدی نہیں. اب اللہ عالم، کیونکہ ہر چیز قومی مفاد میں اس ملک میں چھپائی جاتی ہے، اوپن گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے جو ہمیں پتہ چل سکے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اور شہباز شریف صاحب کی اپنی تقریریں اور ان کی ناکامی، ان کی بے عملی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ظاہر ان کی اپنی پارٹی ان سے سخت نالاں ہے، اور نون لیگ کے اندر سے کتنی شدید تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی یہ بلکہ اس حد تک تنقید ہو رہی ہے کہ ایز سیریس اے لیڈر جو شاہد خاقان عباسی پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے، اب ایک لحاظ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا. تو حکومت ہے جو سا اس کو سینٹرل گورنمنٹ کو دیکھ لیں، خان صاحب کو دیکھ لیں، اور جو میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ بھئی آپ ان سب کے شینینگنز دیکھ لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک،
اس ملک کے یہ اگر ان کو کہا جائے یہ رہنما ہے، راستہ دکھانے والے ہیں، لیڈرز ہیں، لیڈ کریں گے، یہ کس طرف لیڈ کر رہے ہیں ملک کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ایسی ایمرجنسی ہے کہ 18 دن کا 17 دن کا پیٹرول اور فیول رہ گیا ہے، 1 ماہ سے کم کے جو ان سے ریزروز رہ گئے ہیں، کوئی اگر آپ شرائط پوری کرنے جاتے ہیں آئی ایم ایف کی تو وہ اتنا مہنگائی کا طوفان ہوگا اور کہ جو غریب ہے اس کی کمر اور مڈل کلاس کی کمر بالکل توڑ کے رکھ دے گا، اس کے بارے میں کوئی سیریس بیٹھ کے سر جوڑ کے کوئی بیٹھا ہو، اس نے کچھ کسی نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہو یا کسی پارٹی نے کچھ کہا ہو کہ ہم یہ پلان لے کر آئیں گے، ہم یہ کریں گے۔ اب خان صاحب ہیں جو ان سے اگر فرض کریں آج ہم الیکشن کروا بھی دیتے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم میں نے خود کہا تھا کہ الیکشن ہے جو ان سا ان اے وے وہ زیادہ فیئر ہوتا ہے اگر فیئر الیکشن ہو، کیونکہ وہ عوام کے نمائندے کو لاتا ہے۔ آل دو ہمارا سسٹم اتنا کرپٹ ہے اور اتنا گلا سڑا ہے اور اتنے برے طریقے سے اس کا انتظام کیا گیا ہے کہ وہ اس میں وہ میک شور کرتا ہے کہ اس کے اندر عوام کا نمائندہ نہ آئے۔ یعنی ایک آپ مثال لیجئے کہ آپ کو پتا ہے جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے بات کرتے ذکر کیا تھا، میں نے الیکشن میں خود 20 سال لیا ہے کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اگر آپ ووٹ کی خرید فروخت نہیں کرتے تو آپ ووٹ حاصل کر ہی نہیں سکتے، یعنی بہت تھوڑے سے ووٹ حاصل کریں گے۔ تو جو آپ خود سوچئے نا، اگر میں آپ کے پاس ووٹ خریدنے آ رہا ہوں اور میں کہتا ہوں یار آرزو کاظمی کو میں نے 2000 روپیہ دینا ہے اور 2000 روپیہ دے کے میں نے ان سے ووٹ خریدنا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ I will make sure کہ آرزو کاظمی کی جیب خالی ہو تاکہ اس کے اندر 2000 روپیہ نہ ہو، تاکہ جب وہ 2000 روپیہ جون سا اس کے اندر میں ڈالوں تو میں اس کو خرید سکوں۔ سو بائی ڈیزائن میں پہلے اپنے ووٹر کو پور کر دوں گا، اس کو غریب بناؤں گا، اس کو کمزور بناؤں گا تاکہ کل میں جا کے اس پہ ہاتھ رکھ سکوں، اس کو پیسے دے کے اس سے ووٹ خرید سکوں۔ تو یہ سارا نظام اتنا گلا سڑا ہے اور اتنا بدبودار ہے کہ اب اس کی بدبو کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ اب جو اس کا تعفن ہے وہ پھیل رہا ہے، اور جو حرکات ہیں آپ کے تمام رہنماؤں کی، ان میں سے کوئی بھی کسی کو لگتا ہے کہ ملک اتنی کریٹیکل سٹیج پر ہے، اکنامک صورتحال کتنی بری ہے، 3 کروڑ لوگ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی جو حالات ہیں وہ دگرگوں سے دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں، ادر دین دوز فیو فارچونیٹ جن کی پرائیویٹ ہے جو سا این جی اوز ہیلپ کر رہی ہیں۔ ملک کے اوپر ہے جو سا سیکیورٹی تھریٹ ہے، مغربی بارڈر مشرقی بارڈر دونوں سائڈ سے۔ اب تو ایران کے اندر سے بھی اٹیک ہو گیا، پہلے افغانستان کے اندر سے ہو رہے تھے، اب ایران کے اندر سے بھی ہو گیا۔ آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی سنجیدگی ہے؟ I'm sorry to say آپ کو I don't mean you yourself as in person، لیکن میڈیا کو بھی دیکھ لیں، خبریں دیکھیں جو میں روز سننے، میں اگر 10 پروگرام دیکھتا ہوں تو اس میں سے مجھے کوئی ایک ایسا لگتا ہے جس کو میں کہتا ہوں یار اس کے اندر کوئی اچھی خبر ہوگی ایز ان کہ کوئی میننگ فل ڈسکشن ہوگی، اس کے اندر سے کوئی ایسی بات ملے گی، انالیسس ملے گی جس میں بندہ ریفلیکٹ کر سکے، سوچ سکے، جو کنزیومیبل ہوگی۔ جھگڑا کیا چل رہا ہے کہ جی محسن نقوی صاحب ہیں جون سے وہ پنجاب کے لیے ٹھیک نگران وزیر اعلیٰ ہیں یا نہیں، ٹھیک ہیں یا نہیں، واٹ ایور اٹ از۔ یار کیا ریئلی پاکستان کی پرابلمز یہ ہیں؟ کیا ریئلی آپ بتائیے کہ کیا سنجیدگی سے غور کریں؟ ابھی شہباز شریف صاحب نے جو اٹھ کے بیان دیا کہ جی ہم انڈیا کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اگر آرٹیکل 370 کو وہ جو ریووک کیا اس کو ختم کر دیں، آل دیٹ، اس کا اسٹیٹس بحال کر دیں، تو وہ آگے سے بھارت نے کیا کیا؟ انہوں نے ہنس کے اڑا دیا، انہوں نے کہا آپ کی حیثیت کیا ہے جو آپ ہمیں وہ پریشان کر رہے ہیں؟ یعنی مالی طور پہ، یعنی فائنینشلی، اکنامکلی، معاشی طور پہ، پولیٹیکلی، سیاسی طور پہ، ٹھیک ہے، اور آپ کی حالت اتنی خراب ہے کہ آپ کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، یعنی دنیا آپ پہ موک کر رہی ہے، لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں، آپ کو تھریٹس ہیں، سیکیورٹی، آپ کی اسٹیبلٹی کو تھریٹس ہیں، آپ کے سوشل فیبرک کو تھریٹس ہیں۔ اور معاملات کیا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو رہی ہے، 35 لوگ ڈیزالو ہو رہے ہیں۔ اب کراچی بلدیہ کا الیکشن ہوا ہے، بلدیاتی الیکشن ہوا ہے نا کراچی میں، ٹھیک ہے، اچھا ہوا ہے، بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، پاور ڈیوالو ہونی چاہیے۔ کتنا ٹرن آؤٹ تھا؟ آپ کو پتا ہے کتنا ٹرن آؤٹ تھا؟ I'm sure آپ نے پڑھا ہے، 25-26%۔ دیکھیں وہ تو ہمیشہ بہت کم رہتا ہے، کب آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ نکلے ہو؟ 25-26% ٹرن آؤٹ۔ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پالیٹکس سے پھر دور ہو گئے، ڈس انٹرسٹڈ ہو گئے۔ اٹس اے سائن، یہ مطلب خطرے کا نشان ہے، اٹس لائک اے ریڈ لائٹ بھائی، کہ لوگ اگر انٹرسٹ نہیں لے رہے اس پولیٹیکل نظام میں، اس کا مطلب ہے ان کو اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں رہا۔
آپ کو پتا ہے پچھلے ہفتے کیا ہوا؟ کراچی کے سارے تاجر ہیں جون سے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے پاس گئے اور ان کو چابیاں پیش کر دی، ان کا گھیراؤ کیا، ان پہ شور مچایا کہ بھئی آپ کاروبار کر لیں جو آپ کر رہے ہیں. اور اس دوران میں نے ایک اور خبر یہ بھی سنی ہے کہ وائل پچھلے 4 مہینے کے اندر ایل سیز نہیں کھل رہی تھی اور ایسا سامان بھی آ کے کنٹینرز میں کراچی میں پڑا ہوا ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو گل سڑ رہی ہیں، سب کچھ ہے. آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں. اس دوران بھی I have heard, no this is just a news, I don't know how verified it is, لیکن ایک سینئر سورس سے چونکہ نیوز میڈیا پہ چلی ہے so I imagine کہ انہوں نے اپنی اس کی جانچ پڑتال کی ہوگی، تو it's relatively reliable خبر کہ اس دوران $1 ارب کی لگژری کارز امپورٹ ہوئی ہیں. یعنی امیر لوگوں نے وہ لگژری کارز منگوائی ہیں. اس کا مطلب ہے ان کی کاریں منگوانے پہ، لگژری کار منگوانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، ان کی لگژریز اسی طرح جاری ہیں. اور آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے کہ جب باہر آپ پیسے لینے جاتے ہیں تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یار آپ اپنے ملک میں ریفارمز کریں، ٹھیک کریں. اینڈ ایوری باڈی نوز کہ آپ جون سا وہ پیسے لیں گے اور اس پیسے وہ کھا جائیں گے. یعنی اگر آپ دوستوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور آپ جون سا وہ بہن بھائی کے پاس بھی جاتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں یار میرے حالات بہت خراب ہیں، آپ مجھے پیسے دے دیں. جیسے میں آپ کے پاس آ جاؤں دوست کے طور پہ، کوئی یار میرے حالات خراب ہیں آرزو پلیز، میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے بچے بھوکے مار رہے ہیں، پرابلم ہے بہت زیادہ، میں نے بجلی کا بل بھی دینا، آپ مجھے پیسے دے دیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں، چاہیے یار یہ 20-25 ہزار 1 لاکھ روپیہ لے جاؤ اپنے گھر والوں کا. میں آ کے کیا کروں؟ میں پہلے آ کے جون صاحب وہاں پہ جون صاحب وہ فوڈ پانڈا سے کچھ آرڈر کروں، بڑا لمبا چوڑا مینیو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپنے ایک جشن بناؤں گھر کے اندر، کوئی برتھ ڈے کیک وغیرہ بناؤں، چیزیں لاؤں اور کھا پی کے موج بناؤں، اور اس کے بعد سو جاؤں، اور اس کے بعد کہوں یار تھوڑے سے پیسے رہ گئے، چلو 2-4 دن چل کے یاشی کریں. تو آپ مجھے اگلی دفعہ میں آپ کو پھر آؤں گا تو آپ یہی کریں گے، مجھے پیسے دیں گے، کیا کریں گے؟ آپ مجھے جوتے ماریں گے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ. لیکن آپ خود دیکھیے کہ جوتے کھانے کے بعد بھی ان لوگوں کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، کوئی شرم حیا نہیں ہے. یعنی خواجہ آصف نے جو کہا تھا نا کوئی شرم حیا نہیں ہے، ایکچولی اٹس ریئلی اپلیکیبل ٹو دا ہول پولیٹیکل کلاس. یہ جتنی پولیٹیکل کلاس ہے، ایلیٹ ہے. اینڈ لاسٹ ٹائم تو آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ I think the solution is کہ ان سب کو پکڑ کے بٹھایا جائے ایک جگہ پہ، ان کو کہا جائے کہ لیٹس ڈو اٹ بھائی. آپ نے ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی ہے اور نیشنل گورنمنٹ بنا کے اس کو اس ریفارم ایجنڈا اور بحالی کے ایجنڈے پہ لے کے چلنا ہے اور آپ کی اسٹرکٹ احتساب ہوگا. لیکن I'm now coming to this conclusion کہ until وہ -1 -2 -3 until -all نہیں ہوگا. -all سے مراد پولیٹیکل -all نہیں ہے. -all سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کلاس، یہ جو بوڑھے بابے جو 70-75 سے پلس کے ہیں، سارے کے سارے جو 80s میں لیڈرشپ ڈیولپ ہوئی تھی اور جنہوں نے ابھی تک ہے جو اس اقتدار پہ اپنے پنجے گاڑے میں، انکلوڈنگ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، انکلوڈنگ خان صاحب، انکلوڈنگ باقی پارٹی کے جو رہنما ہیں، انٹل ان لیڈرز کو مائنس نہیں کیا جائے گا اور ان کی نیچے ان کی پارٹیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا ان کے تسلط سے. یہ اپنی پارٹیوں کو بھی اوپریس کرتے ہیں، اپنی پارٹیوں پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں اور ان پارٹی کے ملک پہ بھی کنٹرول کرتے ہیں. انٹل یہ سب لیڈرز ہیں جو ان کو ہٹا کے ایک قومی گورنمنٹ نہیں بنائی جائے گی. اس قومی گورنمنٹ میں جن کو یہ کہتے ہیں نا سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز، ان سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز کو آنے دیں. لیٹ دم کم. پی ٹی آئی کے سیکنڈ ٹیئر کے لیڈرز آئیں خان صاحب کو نکالنے کے بعد، نون لیگ میں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نکل جائے، شہباز شریف صاحب نکل جائے، ان کی ساری فیملی نکل جائے، اور اس کے بعد جو باقی لیڈرز ہیں وہاں پہ نون لیگ کے وہ آئیں سامنے. اسی طرح زرداری صاحب ہیں جو ان سے اور ان کے صاحبزادے کی چھٹی ہو جانی چاہیے. پیپلز پارٹی میں ہائی انٹیلیجنٹ اور اتنے اچھے لوگ ہیں جن کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا ہے کیونکہ خاندانی سیاست چل رہی ہے. اور یہی عمل ہے جو سب باقی ساری پارٹیوں میں بھی ہو. جب تک یہ نہیں ہوگا اور اس کے بعد ایک قومی ایجنڈا بن کے نہیں ہوگا تو یہ ملک ہے جو اس کے حالات ہیں جو درست ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. انفیکٹ یہ جس اسپیڈ کے ساتھ یہ جا رہے ہیں کھائی کی طرف، they almost certainly will fall into that without any doubt. لیکن مگر ان کو ہٹائے گا کون؟ یہ تو ان میں سے چاہے وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، کوئی سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ بتائیے پھر کیا کریں ان کو کس کو ہٹانا چاہیے؟ میں یہی کہہ رہی ہوں نا، کون ہٹائے گا؟ کیونکہ عمران خان نے بھی یہ کہا کہ اگر انہیں اریسٹ کیا گیا تو پھر کیا نام ہے وہ بشرا بی بی جو ہیں
وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی. شیخ رشید صاحب کہتے ہیں اگر عمران خان کو اریسٹ کیا تو عمران خان کی تصویر الیکشن لڑے گی. مطلب یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ شیخ رشید صاحب کا یہ بیان ان کی ذہنیت کو انڈیکیٹ کرتا ہے. یعنی آپ عوام کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ جب وہ کہتے تھے جی بھٹو ایک کھمبے کو بھی کھڑا کر دے تو اس کو ووٹ ملیں گے. اس کا مطلب ہے کہ لوگ اتنے بے وقوف اور پاگل ہیں کہ وہ نہ اپنے خاندان کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ اپنے بچوں کے فیوچر. پہلے تھے اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں. لوگ سمجھدار کیا سمجھدار ہو گئے؟ تو لوگ سمجھدار ہو گئے تو then people will support, then it will become a people's movement. خود بخود اس میں سپورٹ کریٹ ہو جائے گی. کیونکہ آپ دیکھ لیں نا کہ اس وقت معاشرے میں ان سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ لوگ تو کٹھے نہیں ہوں گے. ان کی اتنی بڑی بڑی یہ ایگوز کی جنگ ہے، اتنی بڑی بڑی ایگوز ہیں ان سب کی کہ یہ بالکل دھیان نہیں دے رہے کہ ملک کی حالت ہے جو ان سے کتنی خراب ہو گئی ہے. حالات معاشی طور پہ لوگ ہیں جو ان سے ان کے کتنے حالات خراب ہیں، سسٹم کتنا برباد ہو گیا ہے، ریاست ہے جو ان سا وہ ٹھیک طرح سے فنکشن نہیں کر پا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر ہے نہیں ہے. مطلب یو نیم اے پرابلم ان دا ورلڈ اور وہ پرابلم اس پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور سب چیزیں ہیں اس طرح سے تو یو نو اینڈ اف دے کنٹینیو ڈوئنگ واٹ دے ڈوئنگ اور اس کا حل بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آج آپ الیکشن بھی کروا لیں، فار ایگزامپل لیٹس سے ہم الیکشن کروا لیتے ہیں اور الیکشن ہے جو ان سے صاف اور شفاف ہوتے ہیں، فار ایگزامپل لیٹس سے فار ایگزامپل عمران خان صاحب آ جاتے ہیں حکومت کے اندر، تو خان صاحب ہے جو ان سے انہوں نے کیا ایسا پلان بتایا ہے؟ ان کے پاس کون سی ایسی ٹیم ہے جو آ کے اس کو ٹھیک کر رہی ہے؟ خان صاحب کے دور میں آئی تھنک اسد عمر، اس کے بعد حویز شیخ اور شوکت ترین، آئی تھنک 3 فائنانس منسٹر بدلے تھے انہوں نے، میں بھی 4 مجھے یاد نہیں ہے لیکن 3 تو ڈیفینیٹلی مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے، 3.5 سال انہوں نے حکومت کی، 3 انہوں نے فائنانس منسٹر بدل دیے، رائٹ؟ کام ایک کو بھی کرنا نہیں آتا تھا، یہ بھی بات ہے. اور اچھا اب ہم ایگزامپل ان کو لے لیں. آج سے فار ایگزامپل پی ڈی ایم چلو پی ڈی ایم علیحدہ ہو جاتی ہے، نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے، رائٹ؟ کیا ان کے پاس کوئی موجود ہے ایسا ذہن موجود ہے یا ان کے پاس ایسا وہ کوئی ایسا پروگرام موجود ہے جیسے ایسا ہے کہ پھر کیا وہی بابے جو ہیں اکاؤنٹنٹ صاحب ان کے اسحاق ڈار صاحب وہ آ جائیں گے اور وہ کیونکہ وہ ان کے خاندان سے ان کا تعلق ہے اور وہ آ کے اس معیشت کو چلانے کی کوشش کریں گے اور ملک کو مزید برباد کریں گے. So this is just nonsense یار، just nonsense. Let's face the reality. حقیقت کا سامنا کریں کہ یہ سب پارٹیاں اور یہ سب پارٹیوں کے جو سربراہان ہیں جن لوگوں نے قبضہ جمایا ہوا پارٹیوں پہ اور ان پارٹیوں کے ذریعے اس پورے نظام پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، جب تک ان سب کی تطہیر نہیں ہوتی، جب تک ان سب سے جان نہیں چھڑائی جاتی، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جس ملک کے اندر 65% آبادی کہتے ہیں کہ 30 ایئر سے کم کی ہے، ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر جو ان سے جو آپ کے قومی لیڈر ہیں وہ سب کے سب 70 سے اوپر ہیں. Not a single one of them is less than 70, you know. What, 65 سے اوپر تو سب ہی ہیں نا. آپ مجھے بتائیے کہ مطلب you know how do you see مطلب you talking about a world جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ریولوشن آ رہا ہے، جس میں روبوٹکس آ رہی ہے، بات سے مجھے یاد آیا جس میں میٹاورس آ رہی ہے، جس کے بچے جو ان سے وہ یو نو چیزیں استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جس کا یو نو بڑے عمر کے انسان ہیں جو ان کو ٹھیک طرح سے اندازہ بھی نہیں ہے، تو وہ فیوچر کے بارے میں کیسا ویژن رکھ سکتے ہیں؟ ہاؤ کین دے ڈو اٹ انٹل دے گیٹ کلیئر؟ اور جب تک یہ کلیئر ہوں گے اسپیس بنے گی. یو نو نیچر ابہورز ویکیوم. اس پاور کے اندر ہے جو اس کے پاور سٹرکچر کے اندر انٹیلیجنٹ نئے لوگ آئیں گے. لیٹ دم اسٹرگل. وہ ان کو الیکشن کرنا ان کے ذریعے الیکشن ہو. I can promise you a far better and more aspiring and more hard working and more competent لوگ ہیں جو ان سے نا وہ اپیئر ہوں گے. کیونکہ لیکن پاکستان میں جو یہ ایشو ہر جگہ ہے، صرف پالیٹکس کی بات نہیں ہو رہی ہے. پاکستان میں آپ کسی بھی جگہ پہ چاہیے، چاہے میڈیا میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ یوتھ کو آگے نہیں آنے دیتے، یا یوتھ نہ بھی کہیں چلیں تھوڑا سا اور ہم اگر ڈھیل دے دیں کہ تھوڑا سا کم عمر ہوں گے. دیکھیے میری بات سنیے، یہ جو یہ اپنا پرویز الہی صاحب ہے، ٹھیک ہے، اور چودھری شجاعت صاحب ہیں، اب ان کی اپنے وہ سیاست نہیں چھوڑ رہے، رائٹ؟ اور وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے ان کے وہ جو جن کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بچے، وہ بھی 40s اور
nearly 50 اور ہیں. چلیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر یہ کام کرنا چاہتے کرتے رہیں، مگر کم سے کم جو ان کے بعد کے لوگ ہیں ان کو آگے تو آنے دیں. یار دیکھیے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، بالکل جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوتے، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں، وہ جاری رکھتے ہیں اس عمل کو، وہ ایڈوائس دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو ایکچوئل ڈیلیوری ہوتی ہے، جو امپلیمنٹ کرنے والی لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ بدل جاتی ہے، وہ ایک نئی جنریشن آ جاتی ہے. اور آپ اس جنریشن کو اگر تیار ہی نہیں ہونے دیتے تو کیسے ہوگا؟ مطلب the point being کہ میرے سے آپ نے پوچھا حل کیا ہے، میرے سے حل اس کا ہے قومی حکومت، لیکن وہ قومی حکومت جس میں کم سے کم یہ کردار شامل نہ ہو، یہ کردار شامل، کیونکہ جب تک یہ کردار رہیں گے، زرداری فیملی، شریف فیملی، فضل الرحمان، خان صاحب خود، اٹ ول نیور، کیونکہ ان کی ایگوز کی اتنی زیادہ جنگ ہے، یہ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا وہ مطلب ان کی اتنی تلخی ہے آپس میں کہ they will never be able to kind of come to one. اور پھر اس کے بعد اگر ہوئے بھی تو اس قومی گورنمنٹ میں کون کیا کردار لے گا؟ دو پرائم منسٹر بنے گے ہمارے کیا، نواز شریف اور عمران خان، یا دو وزیر خارجہ بنیں گے. what will happen? Come on, think about it. Think about it. مطلب بالکل ہونا چاہیے. اور یہ ان کے ساتھ جو ٹاپ کے لوگ ہیں، all of them, honestly, it's not right. They should go. Without them going, یہ ملک کا جونسا اس کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں ہم ہر دفعہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کون کرے، اور maybe one last time اسٹیبلشمنٹ کرے گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی تو پاکستان کو او کرتی ہے نا. اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جو کھیل کھیلے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کی وجہ سے that's one of the major factors جس کی وجہ سے حالات یہاں پہنچے، one of the major factors. تو ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے کہ ان حالات کو، یار ہمارا پھیلایا بالکل بنتی ہے، یہ سارا رائتہ پھیلایا ہوا یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہ سب انہی نے کیا ہے. one of the major factors, I would not say exclusive, لیکن one of the major factors. تو پھر اگر ان کے پاس ہے، نہیں ایکسکلوسیو نہیں ہے، میں ایکسکلوسیو مان نہیں سکتا ہوں نا، بیکاز میں آپ کو بھی سمپل سی ایگزامپل دوں گا اور آپ مان جائیں گے، یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے، بٹ میجرلی ضرور ہے، کیونکہ ان سارے لیڈران کے پیچھے بھی تو یہ لوگ کھڑے ہوئے نا. سو مے بی دس ٹائم اسٹیبلشمنٹ شوڈ سیریسلی تھنک کہ چلو یار ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیٹس کلینس اٹ. کیونکہ اور کیا آپشن ہے؟ آپ مجھے بتائیے کیا آپشن ہے؟ ریولوشن نہیں، آپشن تو کوئی ہے نہیں، یہی ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے حالات یہ ہے کہ اتنی سیلفشنس ہے، اتنی خود غرضی ہے کہ معاشی حالات کو بھی یوز کر کے ایمرجنسی بنا کے اپنی حکومت لمبا کرنے کا سوچ رہے ہیں. مطلب یہ سب تو خود غرضی ہے، ہر طرف، ہر پارٹی کے اندر، ہر لیڈر کے اندر، ایوری باڈی. بالکل، اور کوئی بھی پاکستان کا نہیں سوچ رہا ہے. سب سے بڑی ٹریجڈی پاکستان کے ساتھ یہی ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. کوئی سوچتا ہے نہ پاکستان کا سوچتا ہے کوئی. بالکل، اور یہاں تک کہ فوج بھی جو ہے وہ کافی حد تک، یا ایجنسیز بھی کافی حد تک خود غرضی دکھا رہی ہیں جو ان کو نہیں دکھانی چاہیے. جیسے کہ تاڑ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آنی چاہیے، تو یہ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے اور ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کیوں نہیں آ رہی. بہرحال اس بات پہ ہم آپ سے نیکسٹ جو شو ہوگا اس میں بات کریں گے کہ آخر اگر ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آتی ہے تو اس میں کون کون ہو سکتا ہے. انہی پولیٹیشنز میں سے، ظاہر ہے اسی میں سے اٹھانے پڑیں گے، باہر سے تو وہ ڈاکٹر جے شنکر کو تو لانے سے رہے، تو اس لیے انہی میں سے کون ہے جو آ کے جو ہے کوئی کام کر پائے گا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.